وہ کسی نے ایک سادہ سا شعر نہیں کہا کہ خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، صرف محبت نہیں، انہوں نے تو اشارہ دے دیا نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، عبادت کے کرینوں میں، ریاضت کے کرینوں میں، ساری کی ساری عبادات کا محل تو اس ادب کے اوپر تعمیر ہو رہا ہے۔ ادب دین کا نام ہے، بے ادبی بے دینی کا نام ہے، ادب نہیں رہا تو دین نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک لا نہیں، دو لا نہیں، تین لا نہیں، آپ دیکھیے کتنے لا ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم، سورہ حجرات۔ کسی آدمی کو اجازت نہیں ہے، کسی مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے مرد کا مذاق اڑائے، توہین کرے، تضحیک کرے، ٹھٹھا کرے، مسخرہ پن کرے، جگت بازی کرے۔ لا یسخر قوم من قوم، کسی مرد کو اجازت نہیں، کسی قوم کو اجازت نہیں، کسی قوم کا مذاق اڑائے۔ ولا آگے لا، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منه، کسی عورت کو یہ اجازت نہیں کہ کسی عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ خواتین تم سے زیادہ بہتر ہوں جن کا تم مذاق اڑا رہے۔ دو لا، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا، ولا، پھر دیکھیے ولا تلمزوا انفسکم ولا تلمزوا انفسکم، لوگوں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے عیب مت نکالو، عیب جوئی مت کرو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور فرمایا آگے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، آیا لا کہ نہیں؟ ولا تنابزوا بالالقاب، یہ چوتھا لا ہے۔ ایک دوسرے کو برے لفظوں سے نہیں پکارنا، برے القاب سے نہیں پکارنا۔ اور پھر فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرنا، جاسوسیاں ٹو نہ لگانا، کریدنا نہیں۔ امت کے اندر آج اتنا بڑا فتنہ کہ ایک دوسرے کی جاسوسیاں اور ٹو تو دور کی بات ہے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین، صالحین، اولیاء اللہ، نیک لوگ، اللہ کے پیارے لوگ، اس وقت دنیا کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی قبروں سے جا کے ان کے عیب ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان کی خوبیوں کو خامیاں بنا کے امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے۔ اس نے اسی لیے کہا نا کہ دوسروں کی آنکھ کے تنکے پہ کرنا پھر نظر، دوسروں کی آنکھ کے تنکے پہ کرنا پھر نظر، دیکھ غافل پہلے اپنی آنکھ کے شہتیر کو۔ اپنی آنکھ میں اتنا بڑا تیلا، اتنا بڑا تنکا پڑا ہوا ہے، نظر ہی اس کو نہیں آتا، کیسے نظر آئے کہ سامنے آئینہ تو ہے نہیں۔ اور دوسرے کی آنکھ کے ان بالوں کے ذرہ برابر کوئی تنکا نظر آئے گا، ہو دیکھو 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 یہ کتنا بڑا عیب ہے، کتنا بڑا ہے۔ چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کے پیش کرنا، بات کا بتنگڑ بنا دینا، یہ اس وقت عیب جوئی کا دور گزر رہا ہے، جس سے اللہ کے نبی نے بار بار منع فرمایا۔ دعا سکھائی قرآن حکیم نے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تم ساری زندگی یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں پر اپنی بخشش فرما، اپنی رحمت فرما، اپنا کرم فرما جو ایمان کی دولت لے کر ہم سے پہلے گزر گئے، جو ایمان کی دولت لے کے ہم سے پہلے گزر گئے، ان کے لیے دعا سکھائی، اور ہم بے ادبی کر کے ان کی بددعائیں لے رہے ہیں، امت مسلمہ کی بددعائیں لے رہے ہیں۔ ادب سکھایا، ادب سکھایا۔ ایک اور لا، فلا تقل لہما اف، صرف اللہ ہی کے نبی کا احترام نہیں، اپنے ماں باپ کا اتنا احترام کرو کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ سکھایا احترام کہ نہیں؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے سخت لہجے میں بات نہیں کرنی، ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ ادب نکل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ادب کے نکلنے پر ہی تو دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ان باتوں پر عمل نہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ کیا، فرمایا تمہارے اعمال ایک سیکنڈ کے اندر برباد ہو جائیں گے، تم اپنے اعمال سے دھو بیٹھو گے۔ سال ہر سال کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ذکر، اذکار، ایک زبان کے بے ادب جملے سے اللہ کہتے ہیں سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یہ خطرناک بات ہے یا نہیں؟ یہ خطرناک بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں تو انسانوں کی بات کر رہا ہوں، میں تو مومن کی بات کر رہا ہوں، قرآن حکیم تو اس سے بھی کہیں آگے جا کے کچھ اور بھی مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے، کچھ اور بھی مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ،
موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا اس درخت کے پاس جہاں انہوں نے آگ دیکھی تھی، آگ تو نہیں تھی، اس درخت پر اللہ کی تجلیات و انوارات و برکات پڑ رہی تھی نا، تو جب قریب گئے تو کیا ہوا؟ یا موسیٰ، آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربک، میں آپ کا پروردگار ہوں، فخلع علیک، یہ جوتیاں اتار دو یہ جوتیاں اتار دو، ذرا جوتیاں اتار کے آؤ۔ کیوں؟ انک بالواد المقدس طویٰ، آپ عام زمین پر نہیں ہیں، آپ عام زمین پر نہیں ہیں، یہ وادی مقدس ہے، اس سرزمین کے اوپر آپ کو جوتیاں پہن کر بھی اجازت نہیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی جوتیاں بھی مقدس ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ کہتے نہیں، اللہ کے نبی کی جو نالین ہوتے ہیں مقدس ہوتے ہیں۔ اتنی مقدس جوتیوں کے بارے فخلع علیک، اپنی جوتیوں کو اتار کر آئیے۔ انک بالواد المقدس طویٰ، یہ بابرکت وادی ہے، یہ مقدس وادی ہے۔ دیکھیے ادب، دیکھیے احترام، مدینہ کا احترام سکھایا، مدینہ سرزمین ہی تو ہے، مکہ کا احترام سکھایا، مکہ سرزمین تو ہے، اس سرزمین کو بطور قسم پیش کیا گیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم، مجھے ارض مقدس کی قسم۔ زمین کا احترام سکھایا۔ بیت اللہ پتھروں کا گھر ہے، پتھروں کا گھر ہے نا، لیکن ادب کتنا سکھایا، احترام کتنا سکھایا، کہ جو دل کے اندر ادب لے کر اپنی گنہگار نگاہوں سے ایسے کرے گا نا، ایسے، جب وہاں کوئی انسان پہنچتا ہے تو پھر اس سے پوچھیں کہ ایسے کرنے کا مزہ کیا ہوتا ہے، ایسے کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ جب حاجی اور عمرہ کرنے والا چلتا 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 اپنا سر نیچے کر کیا ہوا، نگاہیں نیچے کیا ہوا، اور یوں اچانک ایسے کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے نکلتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس جہان میں نہیں رہا، میرا جہان بدل گیا ہے، میری دنیا بدل گئی ہے، میری کائنات بدل گئی ہے، میں سب کچھ تو پیچھے چھوڑ کے ہی آیا ہوں، اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس جہان سے نکل کر اللہ کے کسی اور جہان کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ پھر یوں ہاتھ بلند کر برستی ہوئی نگاہوں سے جب وہ مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے، اس کی یہ گنہگار نظر اس سے ٹکراتی ہے، کعبے سے ٹکراتی ہے، اور جو ہی دعا مکمل ہوتی ہے اور اس سے اعلان ہو جاتا ہے میں نے تیری مغفرت کر دی۔ ادب ہے، احترام ہے۔ روضہ رسول پر کھڑے کھڑے کس طرح لوگوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے، سر جھکائے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، صلوات پڑھ رہے ہیں، اور ادب جھکائے ہوئے گزر رہے، یہ ادب ہے۔ یہ نہیں رہے گا تو نماز باقی نہیں رہے گی، یہ نہیں رہے گا تو روزہ قبول نہیں ہوگا، یہ نہیں رہے گا تو 20 چکر بھی کعبے کے لگائیں گے، حج قبول نہیں ہوگا، صدقہ قبول نہیں ہوگا، ذکر قبول۔ یہ بنیاد ہے، ادب ادب ادب۔ یہودیوں نے اتنا ٹارگٹ کیا ہمارے دین کے ان شعار کو، علامات کو، پہچان کو، کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی موجودہ نسل سے دین اور اہل دین کا ادب ان کے ذہن سے نکال دو، دل سے نکال دو۔ جب ادب نکلے گا تو علم رخصت ہو جائے گا، جب علم رخصت ہو جائے گا تو جہالت کی بنیاد پر یہ اللہ اور اس کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ میں 2 جمعوں سے تقریباً ملتی جلتی گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے ملتی جلتی گفتگو کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح ایسی آزمائشوں اور ایسے فتنوں سے ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ ہمارے سلف صالحین اور ہمارے اکابرین کے ساتھ جو غیروں نے ظلم کیا ہے وہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا، محسوس ہی نہیں ہونے دیا۔ کہیں توہین اور تضحیک کے دروازے کھولے ہیں عقیدت کی بنیاد پر، احترام کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر۔ جتنی خرافات ہو رہی ہیں، مزارات کے ارد گرد جتنی خرافات ہو رہی ہیں، ان لوگوں کا آپ انٹرویو کرنے پوچھیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ان سے بڑی محبت ہے۔ عمل کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، لیکن ہم بنگڑا ضرور ڈالیں گے، ہم دمال ضرور ڈالیں گے، ہم میوزک ضرور بجائیں گے، محبت بڑی ہے، چرس وہیں پہ بکے گی۔ جرائم کا ایک قسم کا اڈا بن گیا، جرائم کی آواز گاہ بن گئی۔ کون سی جگہ؟ جس جگہ کے اوپر اہل ایمان کی قبروں پر اللہ کی مسلسل رحمت برستی رہتی ہے۔ روضہ رسول کی تو بات ہی ہو رہا ہے نا۔ عام قبرستان میں جو ہمارے بڑے ہیں، باپ دادے ہیں، جو ایمان کو محفوظ کر کے لے گئے ہوئے ہیں، ان کی قبروں پر مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے، رحمت برستی رہتی ہے۔ اور جو ان سے بھی زیادہ نیک لوگ ہیں، ان کی قبروں پر اللہ کی، جہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہو اور دوسری طرف وہاں چرس بک رہی ہو، بھنگ بک رہی ہو، بنگڑے ڈالے جا رہے ہوں، میوزک بجائے جا رہے ہوں، ساری کی ساری دنیا کی خرافات اکٹھی کر کے وہاں ہو رہی ہو،
تو یہ خطرے کا مقام ہے کہ نہیں؟ عقیدت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر لوگ اپنے اہل ایمان اور اولیاء اللہ کی توہین تضحیق کر رہے ہیں، مواخذہ ہوگا قیامت کے دن۔ ایک یہ طبقہ ہے جس نے من گھڑت کہانیاں، بے بنیاد قصے گھڑ کر کے اولیاء کی زندگیوں کو داغدار بنا کے امت کے سامنے پیش کیا۔ یہ طبقہ قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا اگر توبہ نہیں کرے گا۔ اور دوسرا طبقہ وہ آیا کہ جنہوں نے ان من گھڑت قصے اور کہانیوں کی بنیاد پر اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کو، شخصیات کو، ان کی ذات کو، ان کے اوصاف کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اتنی توہین، اتنی تضحیک، اتنا ٹھٹھا، اتنا مذاق کہ ان کی شخصیات کا جو نقشہ اب انسان کے ذہن میں بنتا ہے معاذ اللہ ایسے کہ وہ کوئی بڑے لوگ نہیں تھے، وہ ایسے گلی کے اندر جس طرح ہمارے بچے کھیل کود کرتے ہیں، لوفر ہیں، لفنگے ہیں، فلاں ہیں، منچلے ہیں، وہ بھی وہ ایسے انسان تھے۔ ان میں کیا کمال رکھا ہوا تھا، ان میں کیا کمال رکھا ہوا تھا۔ ایک طبقے نے عقیدت کی بنیاد پر اللہ کے نیک بندوں سے امت کو دور کر دیا، اور دوسرے طبقے نے تکبر کی بنیاد پر اللہ کے نیک بندوں سے امت کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے شجرہ نسب کو پہچانو، حسب نسب کو پہچانو، تم حسب نسب والے ہو، زمین سے ایسے اگ کر نہیں آئے ہو، آسمان سے ٹپک کے نہیں پڑے ہو، تمہارا ایک شجرہ نسب ہے، تمہاری ایک تاریخ ہے، تمہاری ایک ہسٹری ہے، اس کے کچھ ہیروز ہیں، اس کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قابل فخر ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جن کے بارے میں دین تمہیں تعلیم دیتا ہے کہ ان کی عادات کو، ان کے اطوار کو، ان کی عبادات کو، ان کے اوصاف کو اپناؤ، دین تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر ان کا ادب احترام ہی تمہارے دلوں کے اندر نہ رہا تو کیا ان کی عادات کو، کیا ان کے اطوار کو، کیا ان کے طور طریقوں کو، کیا ان کی اچھی صفات کو تم اپناؤ گے؟ تم تو یہ کہو گے یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے، ہماری طرح کا ایک انسان ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں یہ کیا ہے، مالی ھذا الکتاب، یہ کیا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ بھی بازاروں کے اندر چلتا ہے، ہم بھی بازاروں کے اندر چلتے ہیں۔ قالوا اساطیر الاولین، آج بھی یہ جملہ آپ کو سننے میں ملے گا۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سچے واقعات قرآن کے ذریعے لوگوں کو سناتے تھے نا، مشرکین کے یہ تو قصے سنا رہا ہے، اساطیر الاولین، پہلوں کے قصے، پہلوں کی کہانیاں، پہلوں کی داستانیں سنا رہا ہے۔ اور کیا ہے؟ یہ قصہ وہ نہیں، یہ کہانی وہ نہیں، یہ داستان وہ نہیں، یہ قصہ تو وہ ہے، یہ کہانی تو وہ ہے کہ جو کہانی انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، جو انسان کی عادات کو بدل دیتی ہے، جو انسان کے اطوار کو بدل دیتی ہے، جو انسان کے اخلاق کو بدل دیتی ہے۔ آپ میں سے پڑھا لکھا ہر انسان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ ایک کہانی پڑھنے کے بعد اپنے کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے، برائی کو چھوڑ کر نیکوکاروں میں تبدیل ہو گئے۔ تو یہ قصہ، یہ کہانی، یہ داستان جو حقیقت کی بنیاد پر موجود ہو اور اس سے عبرت حاصل کر رہے ہو، یہ تو قرآن حکیم کا اسلوب ہے۔ قصص الانبیاء جو کتاب لکھی گئی، اس میں کیا لکھا ہے؟ سارے انبیاء کے واقعات، قصے اور کہانیاں جو قرآن کے اندر ہیں ان کو چن کر بیان کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعات۔ تو اس اعتبار سے جو صحیح اور اصل چیز ہے اس کو لے لیجئے، اور جو غلط چیز ہے اس کو چھوڑ دیں، یہی دین کا راستہ ہے۔ لیکن دین ادب کی بنیاد پر شروع ہوتا ہے، اور ادب ہی کی بنیاد پر دین کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی زندگی نصیب فرمائے اور احترام کی دولت نصیب فرمائے۔